السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی بھی انسان مر جاتا ہے تو اس کا رشتہ اس دنیا کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ پھر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کسی طرح کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، پھر وہ کما نہیں سکتا، چاہے وہ دنیا کی چیز ہو یا پھر آخرت کی چیز ہو۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ان 3 چیزوں کی نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ پہلی چیز ہے ایسا علم جس سے بعد میں لوگ فائدہ اٹھا سکیں، یعنی میں نے کسی کو دین کا علم دیا، پھر اس نے کسی کو دین کا علم دیا، پھر اس نے اپنے اگلے کو دین کا علم دیا، تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک مجھے میری قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسری چیز جس کا فائدہ انسان کو اس کی موت کے بعد ملتا ہے وہ ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ لیکن نیک اولاد کب تک انسان کے لیے دعا کرتی ہے، یہ میں بھی جان رہا ہوں اور آپ بھی جان رہے ہیں اور سب جان رہے ہیں۔ تیسری چیز جس کا فائدہ انسان کو اس کی موت کے بعد ہوتا ہے، یہ وہ صدقہ ہے جسے اس نے اپنی زندگی میں کیا اور پھر لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور لوگ اس کی موت کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ کیا میں آپ کو صدقہ جاریہ کی مثالیں بتاؤں؟ صدقہ جاریہ جیسے کسی نے مسجد کے لیے زمین دی، مسجد بنوائی، کسی نے پانی کا انتظام کیا، کسی نے مسافر خانے بنوا دیے، کسی نے غریبوں کی سہولت کے لیے کسی طرح کا کوئی انتظام کر دیا، کسی نے مدرسے کے لیے زمین دے دی، اسلامی مرکز بنوا دیا، اسلامی مرکز کی تعمیر میں حصہ لیا۔ مثلاً آپ اس تازہ فکر سینٹر کو دیکھیے، یہ تازہ فکر کی عمارت یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ اس میں 2 باتیں بڑی خاص ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا ہے، چاہے اپنی بات سے، اپنے مشورے سے، اپنے جسم سے، یا اپنے مال سے، یا اپنی دعا سے، جس طرح سے بھی اس میں حصہ لیا۔ میں سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑے صدقہ جاریہ میں حصہ لیا ہے۔ یہ عمارت بہترین صدقہ جاریہ ہے اور اس صدقہ جاریہ میں ابھی بھی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی عطیات، صدقات، اپنے ہدایہ، تحائف، زکوٰۃ تازہ فکر سینٹر کو دیجیے۔ اس عمارت میں دوسری خاص چیز یہ ہے کہ یہ صرف ایک مدرسہ نہیں بلکہ یہ ایک اسلامی مرکز ہے جہاں سے تعلیم کا، لوگوں کی اصلاح کا، اسی طرح سے لوگوں کی مدد کا اور مساجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ اگر آپ اس تازہ فکر سینٹر میں اپنی زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تمام نیک کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں آپ سے اس وقت گزارش کروں گا کہ آپ تازہ فکر سینٹر کی تعمیر میں اور اس کی ترقی میں دل کھول کر حصہ لیجئے، صدقہ کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے؟ اللہ تعالیٰ جب اسے واپس کرے گا تو بڑھا کر واپس کرے گا انشاءاللہ۔ حصہ لیجئے اپنی طرف سے، اہل و عیال کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، والدین کی طرف سے، اور سب سے بڑھ کر اپنی آخرت کے لیے اس میں حصہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے حصہ لینے کو قبول فرمائے۔